من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. سورہ توبہ آیت نمبر 27-28 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر اللہ نے اس کے بعد توبہ کی ان کی طرف کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا، کہ مشیت الہی جس کے ساتھ تعلق پیدا کر گئی، یعنی اللہ نے جن کی توبہ کی اساس پہ توبہ کرنا چاہی ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رجوع کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان لانے والو مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، 9 ہجری کے بعد قریب بھی نہ آئیں، چونکہ مکہ مدینہ یہ دینی شہر ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہے تنگ دستی کا، عیلہ کہتے ہیں فقر کو، عیلتاً عیال بھی اسی سے ہے، صحیح ہے، اہل و عیال، عیال جن کا نفقہ انسان پر لازم ہوتا ہے اور ان کے فقر سے انسان ڈرتا رہتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا یا فقر کا تمہیں خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی رکھے گا، غنی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کی اطاعت کریں گے اللہ غنی کرے گا۔ اطاعت الہی میں غنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دی ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ نے علیم، اور اللہ بہت جاننے والا علیم حکیم ہے۔ ہم آیت نمبر توبہ کو سورہ توبہ آیت نمبر 27 کی تکمیل کے لیے ایک موضوعاتی بحث میں المیزان میں وارد ہوئے تھے، اور وہ موضوعاتی بحث ہے کہ سورہ توبہ میں کلمہ توبہ کی تحقیق جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النساء میں ایک موضوع باندھا ہے، کلام فی التوبہ۔ المیزان کا ادھر چھوٹا سا آپ کی خدمت میں تعارف کرایا جائے کہ المیزان قرآن کی دیگر آیات کی مدد سے آیات کی تفسیر کی روش پر لکھی گئی تفسیر ہے، صحیح ہے۔ ایک آیت کی تفسیر علامہ طباطبائی کس مدد سے کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی دیگر آیات کی مدد سے، اور اسے ثابت کیا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اسلوب ائمہ اطہار علیہ السلام کا احادیث مبارکہ میں اسلوب ہے کہ ایک آیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام ایک اور آیت قرآن کی پڑھتے، اور اس طرح سے ایک قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت سے واضح کرتے ہیں، لہٰذا اسے تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ تفسیر ترتیبی ہے۔ ایک تفسیر ہوتی ہے کہ جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی اور سورۃ الناس پہ ختم ہوئی، ترتیب سے سورہ اور آیات کا خیال رکھا، اور ایک ایک آیت اور ایک ایک اس کے بعد سورہ کو تفسیری طور پہ اپنی روش کے تحت بیان کیا۔ المیزان اسی طریقے سے لکھی گئی ہے، 20 سال یا اس سے زائد کا عرصہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اوپر لگا ہے، اور ان کی عاجزی کا آپ اندازہ لگائیں علامہ طباطبائی کا کہ ان کے جو برادر تھے حسن الہی طباطبائی، بہت بڑے عارف تھے اور عملی دنیا کے بندے تھے، صاحب مکاشفات میں سے تھے، ارواح کو حاضر کرنا ان کا ید طولہ اس کے اوپر رکھتے تھے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دانشوروں کی ارواح سے ارتباط وارد ہوا ہے کہ قائم انہوں نے کیے ہیں، حتیٰ کہ افلاطون اور ارسطو کی ارواح سے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ 2 ارواح ایسی ہیں کہ میں ان سے بہت کوشش کی کہ ان سے رابطہ میں برقرار کروں، لیکن ان سے رابطہ برقرار نہیں کر سکا۔ ایک سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
چونکہ دونوں محضر امیر المومنین علیہ السلام میں حاضر تھے، دونوں امام علی علیہ السلام کے محضر میں ہمیشہ کے لیے حاضر ہیں، یعنی جو اگلا جہان ہے وہ ہمیشہ کس کے ہمراہ ہیں؟ امام علی علیہ السلام. یعنی ارواح کے حاضر کرنے کے لیے آپ اپنے سے بالا ترین روح کو نہیں حاضر کر سکتے. خوب انہوں نے خواب میں دیکھا علامہ حسن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے والد سے، تو والد ان کے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ حسین طباطبائی نے ایک کتاب المیزان لکھی اور اس میں ہمیں شریک نہیں کیا، یہ شکوہ کیا انہوں نے. تو انہوں نے علامہ طباطبائی کو نامہ بھیجا کہ اس طرح سے والد گرامی نے شکوہ کیا ہے کہ آپ نے اس میں حق ادا نہیں کیا والدین کا، تو وہ نالہ ہے اس سے. تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نامے میں جواب انہیں لکھا کہ اصلاً میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول بھی ہو سکتی ہے کتاب. ان کی عاجزی اس کے اوپر تھی. کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ میں اس کو کوئی ایسی حیثیت دوں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ کوئی قابل قبول نوشتہ یا تحریر ہے. اگر اس کی اتنی اہمیت ہے تو میں اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرتا ہوں. تو پھر جب انہوں نے لکھا تو پہنچنے کے جو ایام ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے ان تک یہ بات آئی کہ علامہ حسن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نامے میں لکھا کہ آپ کا ہدیہ انہیں وصول ہو گیا ہے. ادھر توجہ ٹوٹل کریں کہ آپ کا جو ہدیہ ہے وہ قبول ہو گیا ہے. تو لہٰذا المیزان کی یہ جو واقعات ہیں یہ بھی ایک اہمیت کو بتاتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ مقبول ایک کتابوں میں سے ہے. اس میں تفسیر ترتیبی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعاتی گفتگو کی ہے. وہ موضوعاتی گفتگو پوری 20 جلدی کتاب سے اگر اکٹھی کریں تو وہ چند جلدی بن جاتی ہے. اتنے موضوعات کے اوپر انہوں نے بہترین بحث کی ہے. انہی میں سے ایک بحث ہے توبہ. چونکہ استغفار اور توبہ کلمہ تمام ادیان میں رہا ہے اور ہر دین کی تعلیمات میں شامل رہا ہے، اور انسان کا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں علم اور نیت پر موقوف ہے. خالی عمل نہیں قبول، حتیٰ کہ ہم یہ بات جانتے ہیں اس کے باوجود ہم اعمال کا ہی ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. خالی عمل قبول نہیں ہے، عمل قبول ہے خداوند متعال کو علم اور نیت کی اساس پہ. صحیح ہے؟ کس اساس کے اوپر ہے؟ علم اور نیت. اس لیے عرض کیا نا کہ کاملاً توجہ رکھیں، علم اور نیت کی اساس پہ عمل قبول ہے. بعض اوقات علم ہوتا ہے ہمراہ نیت نہیں ہے، اور بعض اوقات نیت ہوتی ہے ہمراہ علم نہیں ہے. اس لیے عمل کی کل حیات کس کے اوپر ہے؟ علم اور نیت کے اوپر کل کی کل حیات ہے. اس کی بربادی بھی انہی کے اوپر ہے. اگر ایک شے کا علم نہیں ہے، جاہل تھا، اس کا وہ اثر بھی نہیں ہے. حتیٰ گناہ ہے اس نے کیا ہے لیکن جہالت کی اساس کے اوپر کیا ہے، اس کے لیے سزا، وہ اس کے تکوینی اثرات ہیں اپنے، وہ اندر کا بدن برزخی جلا ہوا ہے، اس کا برباد ہے، بدبودار ہے، لیکن گناہ نہیں ہے، ابھی وہ شمار گناہ نہیں ہوا. یہ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے. مثلا بعض اوقات ہم یعنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. کوڑے کے ڈھیر کے پاس جاتے ہیں یا بعض پبلک واش روم میں جاتے ہیں تو انسان انتہائی اندر ایک نفرت کا احساس اس کی بدبو اور گندگی کے اس ماحول سے پاتا ہے. کیا ہمیں ادھر گندگی لگ گئی؟ لگی نہیں ہے، لیکن اس فضا میں آنے کی وجہ سے وہ جو احساس ہے وہ عجیب سا ہو رہا ہے. یہ ہے برائیاں اور نیات. ابھی نیت کی ہے برائی کی، عمل صادر نہیں ہوا. جیسے کہ ہم نے روایت پڑھی الکافی کی معتبر حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط نیت گناہ کی کرتا ہے تو اس کی روح سے اس قدر شدید بدبو پیدا ہوتی ہے کہ بایاں بازو پہ بیٹھے فرشتہ کہتا ہے دائیں والے کو کہ اس نے دیکھو کیا کام کیا. اور اگر صرف نیت نیکی کی کرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر اس قدر خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ فوراً دائیں فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نیک عمل انجام دینے لگا.
تو اس سے اندازہ لگائیں اگر گناہ انجام پا جائے وہ کیا آفت برپا کرے گا انسان کے اندر. لہذا توبہ ایک دفعہ اس باب سے ہے، گناہ اور نیت، چونکہ نیت برائی رکھنا خود ایک برائی ہے اور بعض اوقات تو حرام کے دائرے میں آ جاتی ہے. بعض ایسی برائیاں جن کی نیت اندر رکھنا وہ کیا ہے، گناہ ہے. ویسے گناہ کا ضابطہ کیا جب تک عمل سے صادر نہ ہو گناہ شمار نہیں ہوتا، لیکن نیت کرنا خود ایک عمل ہے یا نہیں. لہٰذا اگر کسی نے برائی کا ارادہ رکھا ہوا ہے اور نہیں توبہ کی اس میں، تو جب تک برائی کا ارادہ رکھے یہ گناہ شمار ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ نامحرم پہ نگاہ کے حوالے سے جان لیتا ہے کہ نامحرم پہ نگاہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اندر ارادہ رکھتا ہے میں جب حج کروں گا تب توبہ کروں گا. اس کا ہر روز آلودگی میں، پالیدگی میں، پلیدی میں اور گناہ میں گزر رہا ہے. یعنی نیت گناہ کیا ہے، خود گناہ ہے، گناہ. اسی طریقے سے شہوانی امور جو انسان کے اندر جنسی غریزوں کو ابھار دیں، ان کی نیت کرنا، چونکہ وہ نفس کے اوپر اثر کرتی ہے، بے شک بدن سے ظاہر نہیں ہوئی، وہ گناہ شمار ہوگی. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ صرف جسم سے صادر ہونے والے اعمال کوئی گناہ شمار کریں، بعض ایسے ہیں جو نفس کے اندر ہوں تو تب بھی عمل شمار ہو جاتے ہیں. بس آپ نے ادھر دیکھا کہ توبہ اور استغفار ایک مرتبہ اس طرح کے امور سے ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کا دائرہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں چونکہ حق بندگی ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں چونکہ اللہ کے محضر میں ہوتے ہوئے اس کی نعمات سے استفادہ کرتے ہوئے غیر اللہ کی طرف توجہ کی ہے، ہم نے غیر اللہ سے مشغول ہوتے رہے. خداوند متعال کی ہم نے ساری عمر احسانات ہے، اس کے فضل الہی ہے، اس کی طرف سے رحمت اور نعمتوں کا جریان ہے، سوء ظن کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں اب کل ہمارا گزارا ہوگا یا نہیں، ابھی جو مشکل پڑی ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا یا نہیں، سوء ظن کرنے لگے. یہ سارے کے سارے امور استغفار کا انسان سے طلب کرتے ہیں. لہذا استغفار کہتے ہیں مٹا دینا، طلب محو یعنی ایک شے کے مٹا دینے کا تقاضا. توبہ کہتے ہیں رجوع کو، توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. آئے اب ہم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے تحت چلتے ہیں. ادھر جتنی ابھی گفتگو کی اس میں دو چیزیں بیان کرنا مقصود تھی. ایک تو استغفار اور توبہ کی طرف دوبارہ آپ کے ذہن میں معنی کو ابھارنا کہ استغفار کہتے ہیں نامہ اعمال سے ایک نامے کو یا تحریر شدہ چیز کو کاملاً مٹا دینا، اور توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو. مٹ جائے تو اصل رجوع ہوتا ہے، اور رجوع کریں گے تو مٹے گا. صحیح ہے؟ نہیں، توبہ در حقیقت باطنی طور پہ ہے، رجوع ابھی یہ آئے گا، کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. چونکہ یہ ترتیب جو ہمارے پاس آیات اور روایات میں آئی ہے یہ بیجا نہیں ہے. صحیح ہے؟ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ جو میرا رب ہے میں اس سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. چونکہ حقیقت سب چیزوں میں رجوع ہی ہے. سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ. توبہ کے آثار مختلف ہیں. توبہ ایک دفعہ آپ سے استغفار پڑھوا رہی ہے، یعنی یہ رجوع ایک دفعہ آپ سے کیا کرا رہا ہے؟ استغفار انجام دلا رہا ہے. ایک دفعہ رجوع آپ سے عبادت انجام دلا رہا ہے. ایک دفعہ رجوع آپ کے اندر ندامت کو برپا کر رہا ہے. اس لیے اصل اس کے اندر سب چیزوں میں کیا ہے؟ رجوع یعنی توبہ ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت بیان کی اور دیگر انبیاء کے بھی، اواہم منیب. اواہ یعنی بہت کثرت سے رجوع کرنے والے، ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. جیسا کہ روایات معتبرہ میں وارد ہوا ہے، اور ان روایات کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ یہ فقہی فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس رات تک کا کھانے پینے کا سرمایہ موجود ہے اور وہ دوسروں سے مانگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے احتیاط لازم کی بنیاد پہ. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے ایک چیز پسند ہے اور وہی چیز مخلوق کے لیے ناپسند ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دن کا کھانا آگے توجہ بھی کر سکتے ہیں.
تو جی یعنی ایک دن کے کھانے سے مراد ہے چھت ہے پیٹ بھر کے جو آپ کو موت اور بھوک سے نجات دے دے، وہ غذا موجود ہے، تو اسے کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا۔ آگے چلے تدبیر بھی نہ کریں، نہیں مانگنے کے تدبیر میں مانگنا نہیں ہے، یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ مانگنا تدبیر نہیں ہے۔ اگلے دن کے لیے سوچ بچار نہیں کر سکتے۔ نہیں سوچ بچہ دیکھیں آپ اس جملے پہ غور نہیں کر رہے، وہ جملہ عرض کیا کہ مانگنا تدبیر نہیں ہے۔ ہماری تدبیر میں مانگنا نہیں ہونا چاہیے، ہماری تدبیر میں اس کے رازق ہونے پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ روایات نے مثال بھی پرندوں سے دی ہے۔ یہاں مانگنے سے مراد کسی کی گھر پہ دیکھیں مانگنا سب سے بہترین ترجمہ روایات میں کلمہ سوال ہے، چونکہ میں اگر لفظ سوال بولتا فوراً کرتے یہ سوال جواب والا سوال ہے یا دوسرا سوال ہے، تو قبل اس کے کہ وہ والا سوال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ مانگنا۔ مانگنا معنی بہت واضح ہے۔ جو فلسفے کے اندر ہر چیز کی توجیہ ہے اس میں۔ بہرحال اس کے اوپر غور کریں کہ سوال جو ہے مانگنا اس کی شدت سے مذمت کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ شخص خصوصاً یہ حکمرانوں کے سامنے روایات میں وارد ہوا، الکافی کی حدیث ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے پسند ہے اور اپنی مخلوق کے لیے سخت ناپسند ہے، اور وہ ہے مانگنا۔ اپنے لیے اللہ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اور مخلوق کے لیے کہ اللہ سے فقط مانگے، ہاں یعنی کہ مخلوق سے نہ مانگے۔ ہاں مخلوق سے کوئی مانگے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے تو خدا کو پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ روایات میں وارد ہوا کہ مانگنے سے مت شرماؤ، اگرچہ جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اگر جوتی کا تسمہ تمہارے پاس نہیں ہے پھر بھی اللہ سے مانگو۔ اصل چیز یہاں پہ ہے خدا کے سامنے اپنے فقر کا اظہار اور اپنے فقر کا اعتراف اور خدا کو غنی فقط تسلیم کرنا، یہ حقیقی توبہ ہے، یہ اصل بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مثال تو اس بندے کی طرف چلے جائیں، یہ توسط ہے، سنن الہی ہے، قانون ہے، ہم خود خدا تک تو نہیں پہنچ سکتے، خدا سے نہیں مانگ سکتے، دعا تو کر لیتے لیکن توسط سے، کیونکہ یہ بندہ خدا کی طرف چلے توسط سے مانگیں گے، اس کے توسط سے مثلاً ایک بندہ ہے جس کی یہ امیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امیر نہیں، یہ والا توسط کوئی بیان نہیں ہوا اس توسط سے مانگے، یعنی ادھر جو ٹرامپ بیٹھا ہوا ہے اس کے توسط سے ہم اب کوئی تنگ ہرمز کھولنے کا تقاضا شروع کر دیں، اسی کی تو نفی کی گئی ہے، اسی کی نفی کی گئی ہے کہ مخلوق سے نہ مانگے۔ وہ ایک توسل کا نظریہ استثنائی بنتا ہے، ادھر بھی توسل میں خدا سے مانگ رہے ہیں کیونکہ خدا کو یہ طریق پسند ہے، تم اس طریق سے آؤ گے تو میں عطا کروں۔ عطا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی، تدبیر اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ روایات میں آیا ہے، وارد ہوا ہے، کیا پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو دانہ ان کے منہ میں ہوتا ہے، اور جب شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں دانہ لے کے آتے ہیں، وہ پھر دیکھا نہیں آپ نے غور سے؟ ایک پرندہ بھی دانہ لے کے نہیں آتا، چونٹی دانہ لے کے آتی ہے، اس لیے چونٹی کا حجم کم ہے، اکٹھا بہت کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں جو انبار اکٹھا کیا ہے اس میں دب کے مرتی ہے، اس لیے بخل کی علامت ہے۔ پرندہ اللہ پہ اس قدر توکل کرتا ہے کہ وہ واپس دانہ لے کے نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام تدبیر کے اعتبار سے واضح ہے کہ تدبیر معیشت لازم ہے، لیکن اس تدبیر میں مانگنا نہیں ہے، جب تک تدبیر جو جتنا آپ کے پاس ہے اس کے مطابق رکھیں، مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا چونکہ رجوع کرنا ہے، غیر اللہ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کو نہیں قبول، چونکہ وہ ذات واقعاً حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہم جب مادر شکم میں تھے تو کس نے رزق دیا ہمیں؟ اللہ کی ذات۔ جیسے ہی باہر آئے تو پھر کس نے رزق دیا؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ انسان تو اپنی حالت دیکھ، جب شکم مادر میں تھا تو وہ رازق تھا، جب تو باہر آیا اور مکھی بھی چہرے سے نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس نے تیرے والدین کے دلوں کو نرم کیا اور رزق پہنچایا، اور اب جب تیرے ہاتھ پاؤں بازو قوی ہو گئے اور عقل کام کرنے لگ گئی تو شک کرتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا یا نہیں۔
لہٰذا یہ ہے کہ خدا کے سامنے فقر محض جو ہے نا یہ رجوع کراتا ہے. منبع غنا منبع قدرت فقط ایک ہستی ہے، فقط وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ہستی منبع غنا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کمالات عطا کیے ہیں، چونکہ جس کے پاس سب سے زیادہ کمال ہو اسی کو پتہ ہے کہ یہ چھن بھی سکتا ہے، اس لیے وہ تڑپتے کتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس لیے یہ فلسفی قاعدہ بھی ہے، جس کے پاس جتنے کمالات ہیں اس کو احساس فقر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جس کی بڑی تنخواہ کسی جگہ لگی ہو نا، اور اس کی وجہ سے ساری آسائشیں اس کو مل رہی ہوں، تو اسے اس جگہ کی اہمیت کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جس کو ادھر سے تنخواہ ہی نہیں مل رہی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے. اس لیے وہ جو منبع ہے جس کی طرف سے ہر شے صادر ہو رہی ہے، حقیقی توبہ اصل میں فقر محض ہے. اور یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ اصل توبہ، حقیقت توبہ، سر توبہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے فقر محض ہونا ہے. اور خداوند متعال کو غنی قرار دینا. سے کیا مراد؟ فقر محض کہ ہم لوگ ہیں ہی محتاج اور فقیر، لیکن اللہ کے اور کسی کے بھی ہم محتاج اور فقیر نہیں ہیں، اور خدا ہمارے ہر قسم کے امور کے لیے کافی ہے، ہر قسم کے امور کے لیے. لہذا یہ ہمارے پاس توبہ کا ایک مطلب سامنے آیا کہ اس کو اب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں. کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس آیت کے اوپر ہم اگلے درس میں، گزشتہ درس میں تھے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وہ اپنے نفوس کے لیے نہ ضرر پر قادر ہے نہ نفع پہ قادر ہے. یہ ان کے تکوینیات کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اللہ نے جو اس کے ہاتھ میں ملکیت دی ہے اس میں نفع ضرر نہیں ہے، اس کے لیے نہ نفع ہے نہ ضرر ہے. اپنے ہستی کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے دونوں کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس، چونکہ اصلاً وہ قادر نہیں ہے، انسان محتاج ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. نہ موت پہ قادر ہے، نہ زندگی پہ قادر ہے، اور نہ دوبارہ نشر اور حشر ہونے پہ قادر ہے. لہذا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ فَهُوَ وَاقِعٌ فِي مَحْبَةِ الشَّقَاءِ وَمُنْحَطِّ یا مُنْحَطِّ الْبُعْدِ، کہ انسان جو ہے وہ شقاوت کی جگہ کے اوپر اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی ایک سطح کے اوپر اتارا گیا ہے. لیکن وہ جس ماڈل میں اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے وہ احسن تقویم ہے، اور اس کے بعد بھیجا کون سی جگہ پہ ہے؟ اسفل السافلین کی جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ آزمائش ہے، یعنی سب سے نچلے مرتبے پہ سب سے عالی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی استعداد کے ساتھ. اس جگہ پہ احسن تقویم سے مراد ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق بہترین ماڈل میں کیا ہے. صحیح ہے؟ اور وہ بہترین ماڈل کیا ہے؟ فقر محض. لیکن اس جگہ کے اوپر توجہ کریں نا، کہ کیونکہ جملہ پورا ہوگا تو بہت سارے سوال جواب ختم ہو جاتے ہیں. صحیح؟ کہ ماڈل جو ہمارا ہے اس کے اعتبار سے مقام انسانیت کی قوت اللہ نے دی ہے، مقام انسانیت کا ماڈل اور سٹرکچر ہمارے اندر بنایا ہے. لیکن جس جگہ پر اتارا ہے وہاں شقاوت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، سعادت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. وہاں پہ یہ ماڈل خراب بھی ہو سکتا ہے اور بہترین اندرونی اساس کے اوپر نشوونما بھی پا سکتا ہے. جیسا قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تقویم یعنی بہترین انسان کو ایک ماڈل میں اللہ نے خلق کیا. جسے خداوند متعال بہترین کہ وہ پھر کیا چیز ہوگی کہ ہر عمل کا ہمارے اوپر اثر ہے، روح کے اوپر، اور وہ جو اثر ہے وہ سے مراد یعنی وہ سانچہ ہے یا مراد ہے یا جی وہی ایک ہی چیز ہے نا، سٹرکچر کے، سانچہ کے، ڈھانچہ کے، ایک ہی چیز ہے. یعنی اندرونی جو سانچہ اور ڈھانچہ ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور یہ بنانے کے بعد ثم رددناہ، پھر اس کو ہم نے پلٹا دیا اسفل السافلین، سب سے پسترین مقام پر. اور پھر خداوند متعال کا یہ کہنا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم میں وارد نہ ہو. بیان کرتے ہیں کہ ادھر واردها کی ضمیر پیچھے جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ضروری حتمی قرار دیا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی اللہ انہیں نجات دے گا.
وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، یہ ہمارے پاس سورہ مریم کی آیات ہیں۔ حتیٰ کہ عرفاء اس بات کو بیان کرتے ہیں اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس میں وارد ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ دنیا ہے، اور دنیا کو جہنم قرار دیا گیا آیت میں۔ عرفاء کے مطابق اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ جہنم۔ یعنی جہنم کو اگر کسی نے جاننا ہے دنیا کی زندگی کو دیکھ لے۔ لازمی آتا ہے نا کہ آپ کو ذائقہ چکھا کے لے لیا جائے، ہے سخت چیز یا نہیں؟ یہ دنیا جہنم ہے کیا؟ دنیا جہنم ہے۔ یہی تو شیخ اکبر کا قول ہے کہ جہنم کی آگ سے جنت کے پھل پکتے ہیں، اس سے مراد یہی جہنم ہے۔ دنیا کی آزمائشوں سے جنت کے پھل پکتے ہیں نا۔ بعض عرفا کہتے ہیں اس کی دنیا کے مرہون منت سے آخرت بن جائے۔ ٹھیک ہے، جو بھی جملات ابھی اس پہ غور کریں نا، بات دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر دقت ایک ہی چیز ہے نا، مرہون منت یہی ہوئی نا بات۔ جہنم قرار دے ایک طرح سے۔ تو صحیح وہی ایک ہی چیز ہے نا۔ آپ جہنم کسے کہتے ہیں؟ جائے اذیت کو، جائے مصیبت کو۔ تو دنیا کیا ہے؟ جائے اذیت ہے نا، جائے مصیبت ہے۔ اس جگہ پہ مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے یا نہیں؟ اس جگہ پہ محتاجی ہے، اس جگہ پہ موت ہے، اس جگہ پہ تلخی ہے۔ ہر نعمت آنے کے بعد چھن جانا ہے۔ نعمت کا اگر یہ نعمت کا چھننا جو ہے وہ خداوند متعال نے رکھا ہے، وہ فقط اسی دنیا میں رکھا ہے، آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی اس مطلب کے اوپر دقت کریں، ان منکم الا واردھا، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے دقیق آیت ہے، اسے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس لیے دنیا سے فرار تمام انبیاء و اولیاء کرتے رہے، اور مجرم ہے کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے، صحیح سند اور معتبر حدیث ہے کہ ان دنیا سجن المؤمن، زندان ہے یہ دنیا۔ زندان ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں راحت ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے کہ ادھر راحت ہو۔ اور دوسرا، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب ہے، نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ حلال کا استعمال کرو تو حساب دو، حرام کا استعمال کرو تو چلو اب عذاب سہو۔ تو کیا بنائی ہے دنیا اللہ تعالیٰ؟ لیکن دنیا اس لحاظ سے اس کے لیے ایک سہولت ہے، نعمت ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اسی کے ذریعے سے جنت بنے گی، جنت کے پھلوں کو یہ پکائے گی۔ دنیا میں بہت سارے موارد ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آگ کسی گوشت کو لگے تو پھر گوشت کے اندر ایک ذائقہ آتا ہے اور وہ پکتا ہے۔ اگر یہ آگ کیا، یہ جلانے والی ہے، لیکن اس کو اس اعتبار سے دیکھیں آگ کو کہ یہ جو ہے ہمارے لیے غذا دور کرنے والی ایک شے بنا رہی ہے، تو ہم اس آگ کو نعمت کہتے ہیں۔ بس دنیا اس اعتبار سے نعمت ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے دنیا دیکھیں، یہ وہ اس کو عرفا نے کہا کہ اس آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس جہنم میں وارد نہ ہو۔ اس جہنم میں وارد ہوگا، آزمائشوں میں مبتلا ہوگا، اذیتوں میں مبتلا ہوگا، تو ابتلا کے بعد اس کے لیے آگے نشو نما ہوگی۔ لہٰذا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں اسفل سافلین۔ اس لیے اسفل سافلین کا مطلب کیا ہے؟ ان منکم الا واردھا، ماڈل بہترین تھا، اس کو بنایا ہے، بھیجا ہے واردھا میں، اسفل سافلین یا واردھا میں۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس کے اوپر اس کی نشو نما ہو۔ وہ ماڈل اپنے باطن سے کیسے پھوٹے گا؟ جب اس دنیا کے اندر اس کو یہ تپش ملے گی۔ اس لیے اس دنیا کی نعمتیں بھی مصیبت ہیں، چونکہ ہر نعمت جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ وہ مصیبت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خوراک اور غذا نہ ہوتی تو یہ امراض کہاں ہوتے؟ یہ بدن صحت مند تندرست نہ ہوتی تو مرض کا کیسے پتہ لگتا؟ یہ مادی حیات نہ ہوتی تو موت کی تلخی کہاں چکھتے؟ ہر نعمت کے باطن میں مصیبت دنیا کے چھپی ہوئی ہے۔ خالص و خالص نعمت وہ فقط آخرت میں ہے، خالص و خالص مصیبت وہ بھی فقط آخرت میں ہے۔ اس لیے یہ نہج بلاغہ کا جملہ امام علی علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نعمت کو مصیبت سے خلط کر دی ہے۔
آپ خالص نہیں لا سکتے ادھر. جو بھی کوشش کرے کہ نعمت خالص لیا نہیں پائی جاتی. مثلا شادی انسان کرتا ہے تو زوجہ اگر نعمت ہے تو نان نفقہ کے اعتبار سے اور گھریلو مسائل کے اعتبار سے مصیبت بھی بنتی ہے. اولاد ہے وہ جب بڑی خوشگوار ہمیں محسوس ہوتی ہے تو اسی ٹائم راتوں کو کئی دن سونے نہیں دیتی. نان نفقہ اس کا واجب ہوتا ہے. مریض ہو جائے تو پورا دن رات سو نہیں سکتا. اور یہ بڑا مسئلہ ہے چونکہ والدین اور بچوں میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ ادھر توجہ کریں کہ والدین کے دل میں بچے کی محبت اللہ نے ڈالی ہے. بچوں کے دل میں والدین کی محبت مانوسیت کی وجہ سے کہ ساتھ رہے ہیں، خدا نے نہیں ڈالی. وہ کیوں ہے؟ وہ مانوسیت کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں پلے بڑھے ہیں. یہ وجہ بنتی ہے کہ اگر والدین بچھڑ جائیں اسے دلاسا آ جاتا ہے، لیکن بچہ بچھڑ جائے اسے دلاسا نہیں آتا، وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. اولاد اگر نہ ملتی تو یہ نہیں تھی مصیبت، اولاد مل جائے تو اس کی حیات ممات دونوں اسے تکلیف پہنچاتی. حیات ہو تو وہ اسے مثل معصوم دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ شقاوت والے امور جب انجام دیتا ہے تو وہاں پہ اس کا دل جلتا ہے اور پھر اس کی پر تبرہ بھی خوب کرتا ہے. سعادت مند والے اگر حالات اس کے ہوں پھر اس کی موت سے ڈرتا ہے، آزمائشوں سے ڈرتا ہے. تو یہ دنیا کی ہر چیز کیا ہے، اس لیے جہنم کہا گیا. بس جہنم کیا جائے اذیت، جائے ابتلا. جہنم کی تعریف کیا جائے اذیت و ابتلا. اس تعریف کے مطابق یہ دنیا کو جہنم قرار دیا گیا. آگے اسے ملاحظہ کریں کہ اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور پھر آگے آیت کے جملے دیکھیں وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ یہ اللہ نے حتماً قضا اس کی رکھی ہے، حتمی ہے. یہ نہیں ہے کوئی اس دنیا میں آئے اور وہ ادھر کی اذیت سے محفوظ رہے. مثلا اگر میں بالفرض جہنم کیا صورت بنتی ہے، اولیاء الہی اور مجرمین، صحیح ہے. جہنم مجرمین کے لیے تو جا ہے اس جگہ کے، اس نے جس سے بھی سلوک کرنا ہے وہ اذیت کا سلوک کرنا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو قریب ترین خدا کے رہے گا دنیا اسے اذیت دے گی. ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی عمومی طور پہ آپ دیکھیں نا، کیونکہ ہم سارے ورد پڑھتے ہی تب ہیں کہ جب مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، رجوع اللہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کی پیدائش معجزہ ہے، ایک زانیہ خاتون کے کہنے پہ ان کا سر کاٹ کے پھینکا گیا قدموں میں. یہ دنیا ہے. دنیا نے یہ کرنا ہے صالحین کے ساتھ. جو دنیا یہ کر رہی ہو آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ جنت ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیا کیا. اس قدر گھوڑے دوڑائے گئے کہ ان کے اعضاء جدا ہو گئے بدن کے. یہ کس نے کیا؟ دنیا نے کیا. خنجر بالآخر لوہا ہے چلا، وہ زمین ہے اس نے اپنے اندر انہیں محفوظ نہیں رکھا. ہوا ہے، سورج کی حرارت ہے، گھوڑے ہیں، سب چیزیں ہیں. انہوں نے اس بدن عالی کو پامال کیا یا نہیں کیا؟ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جنت ہے. اس لیے اس میں وارد ہو کے یہ ہونا ہی ہونا تھا. اس لیے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے ظاہر جہنم دیکھنا ہے دنیا کو دیکھ لے، باطن دنیا دیکھنا ہے وہی جہنم ہے. خوب آگے دیکھیں کہ بس خداوند متعال نے اسفل سافلین میں کرنے کے بعد کیا کیا؟ کرامت کی منزل کے اوپر اتارا اور ادھر مستقر کیا. اور پھر یہ ایک فلسفہ ادھر بیان کیا ہے کہ انسان پھر کیا ہے کہ چونکہ محبت شقا کے اوپر ہے اور بعد کے اوپر ہے، کیا ہے اللہ سے بہت دور ہے اور شقاوت کی منزل پہ ہے. معلوم ہوا یا نہیں؟ کیا تھا ماڈل اس کا؟ احسن. دیکھیں احسن تقویم کا مطلب ہے کہ جو قرب کی اور منازل یہ ہستی طے کر سکتی ہے کوئی اور نہیں طے کر سکتی. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مثال محسوس ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، صرف معنی قریب کرنے کے لیے. سورج کے گرد
سورج کے سب سے قریب جو کرن جا سکتی ہے اس کا ایک مجموعہ لے لیں، لیکن جب اس کو اتارا ہے تو سب سے دور اتارا۔ اب یہ جو سب سے دور اتارا یہ سورج کے گرد کیسے جائے، سورج کے قریب کیسے جائے گی؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کیسے یہ کرن سورج کے قریب جائے گی؟ بار بار رجوع کرتی رہے گی تو جائے گی، یا ادھر ہی پڑی رہے تو چلی جائے گی؟ بار بار رجوع کرے تو پھر یعنی جب بنایا تو اس کے اندر رکھا مادہ کیا یہ سب سے قریب آ سکتی ہے، لیکن یہ مادہ رکھنے کے بعد سب سے دور اسے بھیج دیا۔ اب اس دور سے سفر کرے گا تو واپسی کا سفر وہ کرے گی تو کرن قریب پہنچ سکتی ہے نا، یہ بات روشن ہوئی۔ اسی طرح انسان فی احسن تقویم ہے، صحیح، انسان کیا ہے؟ احسن تقویم، لیکن بھیجا کہاں پہ پھر؟ اسفل سافلین۔ اسفل سافلین، اور ہے احسن تقویم، لیکن کہاں اتارا؟ الا واردھا میں۔ اب واپس کیسے جائے گا؟ صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ۔ اس راہ کا عنوان کیا ہے؟ رجوع۔ جتنا رجوع کرے گا اتنا قریب جائے گا، جتنا رجوع کرتا جائے گا اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس مطلب کو میں دوبارہ تکرار کر دوں کہ یہ توبہ کا معنی آپ کے سامنے تکوینیات کی دنیا میں سامنے آ گیا، چونکہ ہم تشریعیات اور قانون سازی کی دنیا میں تو جانتے ہیں، تکوینیات کی دنیا سے آغاز ہوتا ہے کہ تھے احسن تقویم، لیکن سب سے دور جائے شقاوت کے اوپر رکھا، اسفل سافلین پہ اتارا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم میں وارد نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، صحیح، اس میں وارد نہ ہو۔ اور یہاں سے اب احسن تقویم جو اندر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہے مادے کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے، لیکن جو زندگی ملی ہے سب سے دور، تو یہ سفر واپسی کا کیسے طے کرے گا؟ رجوع سے، بار بار رجوع، جتنا رجوع کرے گا اتنا قرب حاصل کرے گا۔ اس لیے توبہ ہر صورت میں لازم ہے، چاہے گناہ کرے یا نہ کرے، وَإِلَّا رجوع نہیں ہوگا اس کا، صحیح ہے؟ اور رجوع اس کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فقر کے طور پہ رکھ دیا ہے کہ وہ فقیر ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فقیر، چونکہ فقیر رجوع ہے، فقیر رجوع ہے، وہ رجوع کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کرامت کی منزلت پہ پہنچنا چاہتا ہے، سعادت کی منزلت پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور اترا ہے شقاوت کی جگہ اور بعد کی جگہ پہ، لہٰذا اس کا شقاوت سے کلا کما اور شقاوت کے دنیا سے اس کی جڑ کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، وَهُوَ تَوْبَتُهُ إِلَيْهِ فی اصل سعادہ، اصل سعادت میں اللہ کی طرف توبہ کا یہ مطلب ہے، وَهُوَ الایمان، ایمان لائے گا، یہ رجوع حقیقی ہے۔ اب یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خالی کہنا رجوع نہیں ہے، اب رجوع کے مراتب آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر گناہ کیا، اب گناہ تشریعیات میں آتا ہے، چونکہ قانون کی اللہ کی خلاف ورزی کی نا، اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کی، قانون کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اس میں ہمیں چھوٹ بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے محتاجی رکھ دیا، یہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا اور یہ رجوع کرتا رہے گا، صحیح؟ تو رجوع اس جگہ پہ کیا کہلائے گا؟ آگے بڑھنا۔ اب میں ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اب قریب آ گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اب قریب آ گیا، یہ رجوع نہیں ہوا پھر۔ جیسے تشریعیات کی دنیا میں حقیقت توبہ کے بارے میں روایات اہل بیت علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے کہ صرف انسان نادم ہوتا ہے اس کی توبہ ہو جاتی ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہے، کہتا ہے بار الہ غلطی ہو گئی، دل کے اندر یہ کہتا ہے، یا خدا کی بارگاہ میں سر جھک جاتا ہے اس کا، ندامت سے، پشیمانی سے، شرمندگی سے۔ یہ جو احساس شرمندگی ہے یہ اللہ نے توبہ کر لی۔ اگر کسی کو احساس شرمندگی نہیں ہے، 1000 دفعہ استغفر اللہ کہ اس کی توبہ ہوگی؟ بس تشریعیات کی دنیا میں وہ شرمندگی کا احساس کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کی، یہ توبہ شمار ہوگی۔ لیکن ان تکوینی خلقت کے امور میں کس طرح سے ہے؟ ایمان لائے، ایمان لانا توبہ ہے،
صحیح ہے، خداوند مطابق یقین کی منزل حاصل کرے، یقین کی منزل پہ ہونا توبہ ہے. لہٰذا اس طرح سے یہ توبہ آگے بڑھتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل سعادت کی طرف تب توبہ ہوگی جب وہ ایمان لائے. وفی کل سعادت فرعیت، اور ہر سعادت کی پھر شاخیں ہیں، چونکہ سعادت کی جڑ کون ہے؟ نہیں، سعادت کی جڑ وہ ایمان ہے. دیکھیں نا، یہ سعادت ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑیں ہیں، وہ جڑیں ہمارے نفوس کے اندر لگیں گی. وہ جڑیں کہتے ہیں ایمان. ایمان لانا یعنی سعادت کی جڑیں لگ گئیں. وہ ایمان پھر اب نشوونما پاتا ہے، نشوونما پاتا ہے تو پھر اس کی پھر ٹہنیاں نکلتی ہیں، یعنی وہ اعمال سے صادر ہوتی ہیں. اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ بھی صدور انسان سے نہ ہوتا. جیسے کہ ابھی ہم بہت سارے امور انجام دیتے ہیں، دعائے عرفہ، روز عرفہ آ رہا ہے، استغفار کرنا چاہتے ہیں. روایات میں بھی وارد ہوا اگر لیال القدر میں کوئی بخشا نہیں گیا، صرف ایک فرصت ہے اگلی لیال القدر تک آنے کی، صرف ایک فرصت. اور وہ کون سی ہے؟ روز عرفہ ظہر سے لے کے مغرب تک وقت ہے، ظہر سے لے کے مغرب، 15 شعبان نہیں ہے، صرف ایک دن ہے کہ جس میں اگر لیال القدر میں کسی کی توبہ نہیں ہوئی، روایت کے الفاظ ہیں، اس کی توبہ پھر اگلے سال تک نہیں ہو سکتی. صرف ایک فرصت ہے، وہ روز عرفہ ہے. اور روز عرفہ میدان عرفہ و حرم امام حسین علیہ السلام میں حضور برابر ثواب رکھتا ہے. تو یہ ہے ظہر سے لے کے مغرب تک حالت عبادت، حالت کی گریہ آہوزاری. اچھا آگے دیکھیں اس میں کہ بس اب آپ نے یہ دیکھا کہ انسان سعادت بھی چاہتا ہے، مرتبہ شقاوت میں بھی، اور دونوں کی دونوں اس کے اندر اگ سکتی ہیں. اس کی نفس کی سرزمین وہ باغ سعادت بھی بن سکتا ہے، اور جہنم شقاوت بھی اس کا نفس بن سکتا ہے. شقاوت شقاوت کی جڑ کون سی ہے؟ اگر درخت سعادت کی جڑ ایمان ہے اور وہ ایمان نفس میں لگ جائے اور درخت قائم ہو جائے اور اس کی جڑیں آگے پھر وہ ٹہنیاں نکلیں گی، تو شقاوت بھی تو درخت ہے، اور اس کی جڑ کون ہے؟ اس کی جڑ ہے شرک و کفر، جو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے. شرک اور کفر کرے گا تو گناہ پہ نہ ندامت ہے نہ پشیمانی ہے، اور ڈوبتا چلا جائے گا، اس کی پتہ نہیں کیا کیا شاخیں نکلتی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شقاوت کی جڑ جو ہے وہ شرک اللہ تعالیٰ سے کرنا، اور اس کی فروعات پھر اعمال سیئہ ہیں. بس آپ نے یہ مطلب ملاحظہ کیا ہے، انسانی نفس کیا ہو گیا؟ وہ ایک سرزمین ہے. اس سرزمین کے اندر سعادت کا بھی درخت لگ سکتا ہے اور شقاوت کا بھی درخت لگ سکتا ہے. وہ کون سا عمل انسانی نفس انجام دے تو اس کے نفس کے اوپر درخت سعادت لگ جائے گا، جس کی پھر ٹہنیاں ہیں. اعمال کو ٹہنیاں کہتے ہیں، صحیح ہے. وہ ٹہنیاں کیا ہیں؟ اس کے اعمال حسنہ. بس وہ جڑ ہے ایمان، ایمان جڑ سعادت ہے. اور شقاوت ساری کی ساری کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ شرک کے اوپر. شرک کا درخت اندر جن جڑوں پر قائم ہوتا ہے وہ ہے شقاوت کا درخت. جن جڑوں پہ قائم ہوتا ہے وہ شرک ہے، اور شرک سے جب شقاوت کا درخت اگ آتا ہے تو وہ ٹہنیاں اس کی کیا؟ اعمال سیئہ ہیں. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ پس دار قیامت میں ایمان کے علاوہ نہیں آ سکتا، اور خداوند متعال نے اطاعت اور قربات جیسی عظیم مختلف نعمتیں رکھی ہیں. بالفاظ دیگر اللہ کا قرب اور عزت کا مقام وہ کس پر موقوف ہے؟ کہ شرک سے توبہ کرے، گناہ سے توبہ کرے. بس اب آپ نے توبہ کا دوسرا مطلب دیکھا. ایک مطلب تھا خلقت میں کہ ہم چونکہ بعد میں ہیں، دار شقاوت پہ اترے ہیں، دنیا دار شقاوت ہے. اس لیے جب انتخاب صالحین اور اولیاء کو ملا ہے کہ دنیا میں رہنا یا نہیں رہنا، کس کا انتخاب کیا ہے؟ کہ نہیں رہنا اس دنیا میں، چونکہ یہ مقام شقاوت ہے. صحیح ہے، یہ نزول تنزل کی جگہ ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کو کہاں پہ اتارا؟ حبوط آیا لفظ، حبوط کا لفظ اتار دیا، پستی کی طرف اتارا. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس پستی سے واپس جانا کیا؟ توبہ. جتنا رجوع کریں گے اتنا قریب جائیں گے. اس لیے توبہ لازم ہے، صرف گناہ سے نہیں ہوتی توبہ.
تو اللہ کے قریب جانے کے لیے توبہ لازم ہے۔ دوسرا، اب اللہ کے قریب جانے کیسے جائیں؟ ایمان لائیں گے، ایمان ہے وہ توبہ۔ اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ بعد کے اوپر اس نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایمان لائے، اعمال صالحہ انجام دیں گے، اس لیے وہ توبہ ہے ہی اعمال صالحہ۔ بالفاظ دیگر پھر اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حقیقت توبہ کیا ہے؟ حقیقت توبہ اولین مرتبے پہ، پہلے مرتبے پہ توبہ کیا ہے؟ شرک سے بیزاری، توبہ عن الشرک، شرک اور ہر گناہ سے توبہ۔ اسی لیے قرآن کریم کی پھر آیت انہوں نے بیان کی ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والوں، لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ لہٰذا آپ نے دیکھا توبہ سب کے سب کے لیے، چاہے گناہ کرتا ہے یا گناہ نہیں کرتا۔ اگر نہیں گناہ کرتا تب بھی اسے مسلسل شرک سے اجتناب لازم ہے۔ جب تک شرک سے اجتناب لازم ہے، جب تک جہنم سے دور رہنا چاہتا ہے، جب تک شقاوت سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے مسلسل کس حالت میں رہنا پڑے گا؟ رجوع کی، رجوع کی حالت رجوع کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اس میں وہ مطلب ذہن سے نہ نکل جائے، یہ تو قرب اور بعد کے اعتبار سے ہو گیا ہے۔ ایک ہے انسان کے وجود میں خداوند متعال کے ساتھ تعلق، چونکہ فقیر خلق ہوا ہے، ہر لحظہ اسے ضرورت ہے۔ اچھا، پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس میں فقیر ہے، جو کہ کسی قسم کے خیر کا بھی کی ملکیت نہیں رکھتا اور نہ کسی سعادت کی بھی ملکیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ ان امور میں اللہ کا محتاج ہے، اس کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف سے عنایات اسے حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اس کا رجوع اپنے رب کی طرف عبودیت کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ، یہ سارے کے سارے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ اور توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ تو کیا ہوگی؟ توبۃ العبد الی ربہ، صحیح، توبۃ العبد۔ اب اللہ کا توبہ کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس میں پہلا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں تقریباً جو نکات ذکر کیے ہیں توبہ سے متعلق 7 نکات ذکر کیے ہیں۔ یہ ہم نے پہلا نقطہ پڑھا ہے۔ اس نقطے میں دعاؤں کے حوالے سے ایک عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، البتہ یہ پوری ہم بات کر لیں۔ یہ تو عبد کی توبہ تھی۔ اب عبد کی توبہ کیوں ہے؟ کامل ہونے کے لیے۔ عبد کی توبہ کیوں ہے؟ یہ جملے ذہن نشین رکھنے ہیں۔ بندے کی توبہ کیوں ہے؟ کہ وہ کمال چاہتا ہے۔ بندے کی توبہ کیوں ہے؟ وہ سعادت چاہتا ہے۔ بندے کی توبہ کیوں؟ وہ عزت چاہتا ہے، عزت کے مقابلے میں ذلت ہے۔ جو شخص نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر۔ لہذا توبہ ہماری خلقت کے اعتبار سے بھی ہے اور توبہ ہماری اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں کے اوپر قائم رہیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، چونکہ رجوع کیا تو نیکی کی توفیق ملی، رجوع کیا تو اس پر قائم رہے۔ اسے کہتے ہیں توبۃ العبد الی ربہ۔ لیکن قرآن کریم نے تقریباً 7-8 آیات میں یہ مطلب آیا ہے، تاب اللہ علیہم کہہ کے یہ یتوب اللہ علیہم، دونوں عبارتیں آئی ہیں، صحیح، کہ اللہ بھی بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو عرض کیا تھا ایک طرفینی اس طور پہ بن جاتا ہے، اللہ بھی بندہ ہے۔ یعنی یہ تھی پہلے جو ابھی ہم نے پڑھی وہ توبۃ العبد الی ربہ ہے، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ توبۃ الرب الی عبدہ ہے، صحیح ہے، رب کی توبہ اپنے عبد کی طرف۔ رب کی توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کا جاری ہونا، عنایات کا جاری ہونا، توفیقات کا جاری ہونا، انعامات کا جاری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے۔ چونکہ اللہ بھی رجوع پھر بندے کی طرف کرتا ہے نا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے انسان فقط کہتا ہے نا اللہم یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لبیک، یعنی خدا بھی لبیک کہتا ہے کہ ہاں اے عبد تجھے کیا چاہیے، یہ خود خدا کا جواب دینا ہے۔ اس جواب کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ کوئی ایسا سائل نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جواب نہ دیا ہو، کوئی ایسا سائل نہیں ہے کہ خدا نے جواب نہ دیا ہو۔ اس کو توجیحات نہیں سمجھنی، کیونکہ ہمارے لیے جو نیا مطلب ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ توجیح ہے، یہ حقائق ہیں، اس دنیا کے حقائق ہیں
کہ خداوند متعال اپنے وجود سے اس زبان حال ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. صرف اللہم کہتے ہیں تو خداوند متعال جواب دیتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیا یا نہیں دیا؟ ادعونی آپ کے میں نے تو پکارا تھا وہ جواب نہیں ملا. نہیں، جواب اللہ نے دیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے جواب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ رات کے ٹائم فلاں فلاں کھانا مجھے مل جائے، وہ تو نہیں ملا مجھے کھانا. فلاں طوفان ٹل جائے، وہ تو طوفان نہیں ٹلا. نہیں، جواب مختلف قسم کے جواب اللہ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اے عبد بتا تجھے کیا چاہیے. جواب خدا کی طرف سے جاری ہوا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. اس جواب کے حوالے سے ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے پہلے علامہ طباطبائی کی یہ عبارت پڑھ کے اس مطلب کو ختم کیا جائے کہ رجوع الی اللہ سبحانہ وتعالی یحتاج الی قبول ہی. اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کیا وہ محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو قبول کرے. بس خدا کا رجوع کرنا عبد کی طرف کیا ہے؟ مغفرت کے ساتھ، عنایات الہی جاری ہونا، فضل الہی جاری ہونا. صحیح ہے، یہ اس لیے خداوند متعال اسے پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، نجاسات سے اسے برطرف کرتا ہے. اگر جاہل تھا اسے عالم بناتا ہے، گناہگار تھا اس کو معاف کر کے صالح اور متقی بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں اولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کی اپنے عبد کی طرف. جیسا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا فتلقى آدم من ربہ، صحیح، فتلقى آدم من ربہ، آدم نے اپنے رب سے سیکھا. یہ جو سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا. فتاب علیہ، اور اللہ نے ان کی طرف توبہ کی، یعنی اللہ نے رجوع کیا، انہیں اہل علم بنایا اور ان کو سکھایا. یا اسی طریقے سے اور آیات ہیں. ادھر جو مطلب عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ مطلب عرض کرنا مقصود ہے خدا کا رجوع مغفرت کے ساتھ ہونا. یہ تو بات واضح ہو گئی. بندے نے کیا کیا؟ گناہوں کے اوپر رجوع کیا کہ معاف کر دے، اور اللہ نے اگر معاف کر دیا تو یہ اللہ کا رجوع ہوا یا نہیں؟ یہ اللہ کی توبہ ہے. اس لیے اللہ کی توبہ ہمیشہ مغفرت کے ساتھ، اللہ کی توبہ کمال عطا کرنے کے ساتھ، نعمت عطا کرنے کے ساتھ، فضل عطا کرنے کی صورت میں. دعا سب سے بہترین طریقہ رجوع کا، دعا بہترین ترین طریقہ رجوع کا. اور خداوند متعال ادھر سے عبد دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطیات کے ذریعے سے رجوع کرتا ہے، عنایات کے ذریعے سے، عطایا کے ذریعے سے رجوع کرتا ہے. اس لیے محققین نے ذکر کیا ہے اور عرفانی کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی عطیات ہیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. جتنی بھی عنایات ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ ایک فاعل ہونے کے اعتبار سے ہے اور ایک قبول ہونے کے اعتبار سے ہے. فاعل ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے یا تو وہ عطائے ذاتی ہیں یا عطائے اسمائی ہیں. ذاتی سے مراد ہے اللہ نے واسطہ نہیں قرار دیا اور عطا کر دیا، خصوصاً یہ ائمہ اطہار علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام ہے. لیکن بقیہ عطائے اسمائی کی ہیں، جس کو بھی عطا کیا اپنے اسم کے توسط سے عطا کیا ہے، بدون اسم نہیں، یعنی اس میں واسطہ ہے. وہ واسطہ کون ہے؟ وہ اسماء الہی ہیں. یہ تو فاعل ہونے کی. اللہ چونکہ فاعل ہے، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب بھی عطا ہوگی وہ ان دو میں سے ایک ذرائع سے ہوگی، یا براہ راست ہے یا اسم الہی کے توسط سے. اس لیے جس اسم سے ہم رابطہ قائم کریں گے اس کے آثار نمایاں اپنے اندر مشاہدہ بھی کریں گے. یہ بات بہت دقیق ہے، تجربہ کر کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جس اسم سے رابطہ قائم کریں گے اس کے آثار ملاحظہ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے. مثلا ایک شخص ہے وہ یا رزاق کو کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، وہ اس کا مشاہدہ کرے گا. ایک شخص ہے یا شافی کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، مشاہدہ کرے گا اس کا اثر. یہ تو فاعل ہونے کے اعتبار سے. دوسرا قبول ہونے کے اعتبار سے. قبول کس نے کرنا ہے عطیات کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے یا قبول کرنا ہے؟
عطا کرنے والا خدا کی ذات ہے، تو قبول کرنے والا کون ہے؟ قابل، وہ عبد ہے۔ عبد اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، وہ جو خداوند متعال سے عطیات کا تقاضا کرے گا عبد، یا تو اس نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے یا بدون مانگے لیا ہے، یا مانگ کر لیا ہے یا بدون مانگے لیا ہے۔ اگر مانگ کر بھی لیا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، یا تو زبان سے اس نے سوال کیا ہے یا اللہ مجھے دے دے، یا اس نے حالت ایسی بنائی، جیسے آپ نے پاکستان ماشاءاللہ زرخیز ملک ہے، اس حوالے سے بہکاری بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ٹوکرا کشکول پکڑا ہوتا ہے کہ اندھے بابے کو کچھ دے دے اور کچھ دے دے، لیکن ٹھوکر کہیں نہیں لگتی، ایسا اندھا ہوتا ہے، بہرحال وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ جاتے ہیں کسی گلی میں یا مسجد میں، وہ ایک بدحال سی حالت بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ادھر اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دے، لیکن زبان سے تقاضا کیا نا، اسے کہتے ہیں سؤال حالی، حال سے تقاضا کرنا، حالت بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خاموش جا کے بیٹھ جائیں، مسکینوں والی حالت بنا کے، سجدے میں سر رکھ دے کہ کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بار الہ حالت میری تیرے سامنے ہے، وہ اپنی حالت سے مانگ رہا ہے۔ اور تیسرا استعداد پیدا کرتا ہے، صحیح ہے، اپنے اندر اس شے کو پانے کی استعداد پیدا کرتا ہے، چونکہ انسان کے وجود میں یہ ضابطہ موجود ہے اس کائنات میں، جیسی استعداد ویسی عطا، صحیح ہے، عطیات جاری ہوتے ہیں کس کے مطابق؟ استعداد کے مطابق عطیات جاری ہوتے ہیں۔ یہ ہے اگر وہ مانگے، بس ایک الفاظ سے مانگ رہا ہے، ایک حالت سے مانگ رہا ہے، ایک استعداد پیدا کر کے مانگ رہا ہے، لیکن مانگ ضرور رہا ہے، صحیح۔ اور ایک ہے بن مانگے وہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور یہ خاص لوگ ہیں جو اپنی تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، انہیں پتہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، انہیں پتہ ہمیں یہ ملنا ہے۔ لیکن ہم اس دوسرے طبقے کو بھی دیکھتے ہیں، یہ مانگتے ضرور ہیں، تو یہ اس لیے نہیں مانگتے کہ انہیں چاہیے، وہ اس لیے مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تکمیل کر سکے، ادعونی، اللہ نے کہا ہے کہ یا نہیں کہ مجھ سے مانگو، ہے نا؟ تو اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ بھری پڑی ہے کہ وہ خداوند متعال سے تقاضا ہے خدا کے حکم کی وجہ سے۔ تو پس آپ نے دیکھا کہ بندہ دعا کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ رجوع، اور اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے؟ مغفرت اور عطا سے رجوع کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔